بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میں ہوں آپ دوست کے ساتھ حاضر خدمت ہوں این جے ڈریم ٹی وی کا پلیٹ فارم سے۔ دوستوں، بات یہ کرنی ہے کہ پھر نکل گئی، جو پیدائشی طور پہ جس کو نکلنے کی عادت ہے وہ پھر نکل گئی۔ بچے اتنے سارے دے کے ان کے بچوں نے آگے بچے دے دیے، ان کے بچوں نے پھر آگے سے بچے دے دیے، پھر نکل گئی۔ وہ جس کو گھریلو خاتون کہتے ہیں وہ نکل گئی، وہ جس کو سارا کچھ کر کے پورا ملک لوٹ کے کھا گئی، ہر بندے کے تبادلے اس نے کروا دیے پیسے لے لے کے۔ تبادلوں کی جو پرائس ہوتی تھی نا آپ کے ملک میں، وہ لاکھ 2 لاکھ، اس کو اربوں میں لے گئی، وہ نکل گئی۔ اب جب کسی کو بھرتی کرنے کے لیے اس کو کوئی 60 لاکھ، 1 کروڑ، کو 10 کروڑ، کو 15-20 کروڑ دینا پڑے گا، تو اس نے گھر سے لا کے نہیں دینے، اس نے قرضہ اٹھانا ہے یا کچھ چیز بیچنی ہے، پھر آپ کی میری جیبوں سے نکال کے اس نے پورا کرنا ہے۔ تو پورے پاکستان کو ان بھیڑیوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنے والی پھر نکل گئی۔ آپ اندازہ کریں کہ ڈی سی، اے سی، پٹواری، کسی بھی قسم کا کوئی تبادلہ، کوئی نوکری، تبادلہ نوکری، اور جو بڑی بڑی رشوتیں، بڑے بڑے کاموں کے پیسے، وہ اپنی فرنٹ لیڈی گوگی کو رکھ کے، جو کہ ملک سے فرار ہے، وہ پھر نکل گئی۔ ہاں جی، آپ ٹھیک سمجھے ہیں، میں پنکی پیرنی پنکو کی بات کر رہا ہوں، جو یتیم خانوں کی بچیاں، یتیم خانوں کے بچے مرغیوں کا نام لے کے جلانے والی جو لوگ بتا رہے ہیں، وہ پھر نکل گئی۔ کیسے میں کہہ رہا ہوں، کیوں کہہ رہا ہوں نکل گئی؟ وہ جیل سے نکل گئی، اس کو یا نکل گئی یا جیل سے اس کو نکال دیا گیا۔ وہ سارے پنجاب کو استعمال کر کے اب اس نے کے پی کے کا رخ کر لیا، پٹھان بھائیوں کے پاس آ گئی، پنجاب سے نکل گئی، جیل سے نکل گئی، کئی دفعہ گھر سے نکل گئی، اور جب نکلتی ہے پھر آگے جا کے کیا کرتی ہے؟ تباہیاں مچاتی ہے۔ اس کی تباہیاں پورے ملک میں پھیل چکی ہے، وہ نکل گئی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں، لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، یہ نکلی کیسے ہے، ڈیل ہو گئی۔ زیادہ لوگ اس وقت بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا ڈیل ہو گئی، تو آپ اپنے آپ کو بڑا سیانا تو ثابت کر لیتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہاں جی آپ بہت سیانے ہیں، کیسے محلے میں چوری ہو جائے تو کوئی بہت سیانا بندہ آتا ہے وہ ایک ہی لفظ کرتا ہے، اے کوئی گھر دا پیتی جے، اے اندر بھی کسی نے کم پایا جے۔ یہ اس کے سیانے ہونے کی دلیل ہوتی ہے، یہ لفظ۔ اسی طرح ہمارے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے کہ ڈیل ہوگی جی، کہ ڈیل ہو کے ہم یہ کہیں گے نا ڈیل ہوگی تو ہم بڑے سیانے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، سرٹیفکیٹ لے لیں، آپ بہت سیانے ہیں ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور سیانا کرے۔ لیکن جو نکل گئی ہے اس کی گیم کیا ہے؟ وہ اگر غور کریں، آپ کو پچھلی باتیں کچھ یاد کریں، کیونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے آپ کو پرانی باتیں یاد کرانی۔ فیاض حمید گینگ کی وہ رکن تھی، فیاض حمید نے کئی دفعہ یہ بات کہی کہ یہ اس کو ہم نے لانچ کیا۔ اس کے کرتا درتا جو فیاض حمید کے جو فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے کھلاڑی تھے، انہوں نے بھی کئی دفعہ بتایا۔ آپ کو پتا ہے فیاض حمید کا کورٹ مارشل چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سارا نیٹ ورک ہے اس کو ادھیڑا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ چابی والے کھلونے ہوتے ہیں، کیسے؟ پنکی پیرنی جیسے۔ یہ ایک کریکٹر ہوتے ہیں، ایک چابی والا کھلونے ہوتے ہیں، جس جتنی چابی آپ نے بھرنی اتنا چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ چل بھی نہیں سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرسٹ ٹائم بنی گالا میں چھاپا مارا تھا، وہاں سے ڈائری جس کی نکلی تھی پنکی پیرنی کی ڈائری، اس کے اندر اردو بھی ایسے لکھی ہوئی تھی کہ جو پڑھنی بڑی ناممکن سی تھی، مشکل سی، اتنی اس کی بڑی زیادہ ایجوکیشن ہے، اور اس کے کام دیکھے پورے ملک کو آگے لگایا ہوا ہے۔ کپتان نے پورے، آپ کہتے ہیں نا کپتان نے ملک کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس نے کپتان کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ کپتان کی بہنیں اندر تھی، ٹھیک ہے جی، یہ بھی اندر تھی۔ اب ساری لڑائیاں ہم نے لڑنی ہیں، عورتوں کی بھی لڑائیاں ہم نے لڑنی ہیں۔ آپ بتائیں، سوچے ذرا، اپنی عقل کو استعمال کریں، عورتوں کی لڑائیاں بھی ہم نے لڑنی ہیں۔ عورتوں کی لڑائیاں عورتیں ہی لڑتی ہیں، وہ عورتوں کے اپنے سٹائل ہوتے ہیں لڑنے کے۔ اب پٹھان کی بہنیں وہ ایک پارٹی تھی، پٹھان کی بیوی جو خود ساختہ کہہ لے یا کچھ کہہ لے یا کہہ لے بغیر نکاح کے عدت میں شدت والی بیوی، وہ اس کا اپنا ایک مقام تھا۔ تو ان کی جنگیں آپ نے سنا کافی دفعہ ہو چکی ہیں، کافی دفعہ انہوں نے ایک دوسرے کے جھنڈے بھی وہ کھینچے ہیں پکڑ کے۔
चपेड़े, थप्पड़ों थपड़ी। और वो जो पिंकी पीरनी जिसको आप कहते हैं ना, अभी कल परसों जब आजाद हुई उसकी आपने फोटो देखी, चल के उसकी चाल देखी आपने? वो एक पूरा जिसको कहते हैं ना बशीरा गुंडा है, वो पूरा भाई बशीरा है वो, बुशरा नहीं है, बशीरा है वो। उसकी चाल डाल, उसकी उम्र देखें, उसका तरीका कार देखें। अब इनकी काफी दफा लड़ाई भी हुई, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनको खुला छोड़ दे, कि लड़ लुड़ के देख लें। पहले उसको छोड़ा, उसने ठप्पा खाया, पता नहीं कहां कहां 2-3 ठप्पे खाए, सीधी केपीके में। केपीके सेफ हेवन बन चुकी है मुल्क दुश्मनों की। केपीके जैसे पुराना हमारा बलोचिस्तान था, वैसे केपीके को कर दिया गया हुआ है। जब हम छोटे थे, पहले इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं, वो ठप्पा खा के केपीके चली गई है, केपीके में उसको छोड़ दिया है, पंजाब में उसकी जो बहनें उसको छोड़ दिया गया कल, इमरान खान की बहनें। अब ये पार्टी, एक पार्टी उधर बैठ गई है, एक पार्टी इधर आ गई है। अब इनकी जंग जो है ना, लफ्जी गोलाबारी, दूसरी गोलाबारी, पावर की जंग वो स्टार्ट हो गई है। अब केपीके में इसको जाके लेके जाना, उसको बिठाना उधर। इसके अंदर 2-3 चीजें अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। वो ये हैं कि आप अंदाजा करें कि 2-3 दफा गंडापुर वहां से वो पूरे झंडे उठा के, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कब्जा कर लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फुल गंदी जुबान बोल के वहां से चलता है। बहुत सारे लोग लेता है, उनको पंजाब की सरहद पार कराता है, उनको हवाले करता है, खुद गायब हो जाता है, खुद गायब होकर नमूदार होता है उधर से। अब चूंकि उसके पीछे लोग निकल नहीं रहे थे, अब उसको लोग और भी लाने हैं ना, अभी बहुत सारे लोग चाहिए हमें। तो उसके लिए पिंकी पीरनी जब जाएगी तो वो जो तादाद है वो दोबारा बढ़ जाएगी। वो 1-2 ट्रक लोड करके और ले आएंगे दोनों मिलके। एक तो वो लोग आने बंद हो गए थे, वो गंडापुर के पीछे चल को नहीं रहा था, वो भी उसको नई बैटरी चार्ज हो गई, उसको एक्सपोर्टर मिल गया। तो दूसरी साइड पे ये जंग आ गई। ये तो बात होगी पिंकी पीरनी की। पिंकी पीरनी की बातों पे हम आगे भी ध्यान रखेंगे, आप भी रखिएगा, मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं भी रखूंगा, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं हम कि प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा आपको पता है कि मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है और नुकसान है। इसके प्रोपेगेंडा की वजह से हमारे मुल्क को बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। और ये आपको ये भी पता है कि कहां से आता है, कहां से लीडें लगी हुई हैं, पैसा प्रोपेगेंडा के लिए कहां से आता है, और प्रोपेगेंडा के लिए थ्योरीज और फार्मूलेज कहां से आते हैं, ये आपके सामने ही है सारा। लेकिन अगर बंदा थोड़ा शौर रखे, थोड़ी अकल रखे, थोड़ा ध्यान रखे, थोड़ी आंखें खुली रखे, तो बड़ी आसानी से उसको पता चल जाता है कि ये हो क्या रहा है। राणा सनावला, मुच्छों वाला, वो बड़े बड़ी मुच्छों वाला राणा सनावला जिसपे हीरोइन डाली थी, अल्लाह को जान देनी है, वो जो वर्दी वाला फौजी, वो साथ बैठ के वो भी कसमें खा गया था। अभी तो आपने कभी डिमांड नहीं की कि वो फौजी तो दे दो यार, जो फौजी फ्रंट फील्ड पे वर्दी पहन के हमारी वर्दी को जलील करके गए हैं। इन फौजियों की वर्दी को खराब करके गए हैं, हमारी नहीं। हमारी वर्दी, हमारी तो वर्दी है, हम तो प्यार करते हैं, पहनते आप हैं। उसके ऊपर गंद डालने वालों को आप कैसे बर्दाश्त कर लेते हो यार? कम से कम वो फौजी तो दे दो एक, बाकी तो फैज में तो चलो आपने पकड़ा हुआ है। बहरहाल वो जो राणा सनाउल्लाह है, वो मालिक, अब्दुल मालिक, उसकी अगर आप शक्ल देखें ना तो अब्दुल मालिक की, तो भी फोटो पे उसकी उतार के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको गौर से देखिएगा। अगर दुनिया में शैतान का कोई रूप होगा ना, तो इब्लीस का, तो वो सेम ये शक्ल होगी। थोड़ा बहुत फर्क डालेंगे तो वो बन जाएगा, आप गौर करेंगे वैसे ही नजर आ जाएगा, उसके अंदर से पूरी वो नजर आती है। उनकी आपस में गपशप हुई है, उनकी गपशप के अंदर राणा सनाउल्लाह ने वो जूत फेरे हैं, उसको वो जूत फेरे हैं। ख्यालात अपना पीछे से बाहर से आया हुआ फार्मूला, उसको खबर बनाते हैं, उसको खबर सही समझ के शुरू हो जाते हैं। वैसे खबर पकड़ के राणा सनाउल्लाह के पास आ गया, वो उसने नीचे बैठा रही है, टिंड उसकी पहले हुई है मेरी तरह, जूता उसने 9 नंबर का उतार लिया। जरा देखें, इतनी तरमीम भी हो गई, आपके आईनी बेंच भी आप बन जाएंगे, और जो सिलेक्शन होनी है जुडिशल कमीशन और बाकी तमाम, उसमें भी आप लोगों की आप बड़े आराम से कंफर्टेबली आपकी मर्जी के बेंच भी बन जाएंगे। जो जज ऐड होने हैं वो भी आप लोग आराम से अपनी मर्जी के जज लगाएंगे। तो सारी एक बिसात तो बिछ गई है। क्या अब बहुत ज्यादा सीरियस पॉसिबिलिटी होगी इमरान खान साहब का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स में जाने की? क्योंकि अगर मिलिट्री कोर्ट्स में जाता भी है केस और वो चैलेंज भी होता है, तो वो ये इसी हैंड पिक्ड जो है आपके आईनी बेंच उसमें ही लगेगा। तो आप लोगों की कंफर्ट लेवल तो होगी। क्या अब हमें वो मुकदमा उधर जाता नजर आ रहा है, या पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशन होती नजर आ रही है खान साहब के साथ? देखें खान साहब, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब हमारे साथ बैठ के जरा खत्म करें, तो मसले को एक सोल्यूशन पे लाएं।
دیکھیں مالک صاحب، اس قوم کی بدقسمتی کا آپ اندازہ کریں کہ جب آپ جیسے یعنی اچھے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ بغیر پڑھے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اس قسم کے الفاظ استعمال کریں. یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں نا رانا صاحب، میں ان کے بیان کوٹ کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خدا کا خوف، کوئی خدا کا خوف کریں، یعنی کوئی خدا کا خوف کریں. چلے یہ پی ٹی آئی والوں کا تو ان کا تو جو ہے نا یعنی خمیری اب جو ہے پراپیگنڈے اور جھوٹ کے علاوہ جو ہے وہاں سے تو کوئی اور چیز آ نہیں سکتی. آپ تو خدا کا خوف کریں. آپ کیسے کہہ رہے ہیں ہینڈ پک؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ سپریم کورٹ کے جج جو ہیں اس وقت یہ پی ایم ایل این کے یا حکومت کے ہینڈ پک جا جائیں یہ سارے؟ نہیں، میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں، میں رانا صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں آج آن ایئر بیٹھ کے کہہ دیتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ منیب اختر صاحب نہیں ہوں گے چیف جسٹس. آخر کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں نا، مجھے ہوا میں سے تو نہیں میں بات کر رہا. اسی طرح بہت ججز کے اوپر یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ ججز میں گروپنگ ہے نا، تبھی آپ لوگوں نے ترمیم لائی ہے نا. آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ گروپ بنے ہوئے ہیں. نہیں سن لیں، نہیں سن لیں نا، یہ جو گروپنگ ہے یہ گروپنگ، اب میں نے کہا تھا منیب اختر صاحب کو کہ آپ اپنے آپ کو ایک گروپ کے طور پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو کسی کے ساتھ اٹیچ کریں، یا یہ آپ نے کہا ہوا ہے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو الائن کرتا ہے تو اس کا تو میرے یا آپ کے یا کسی اور کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں منیب اختر صاحب سے لے کے آخری جج تک جو 17ویں نمبر پہ ہیں ان میں سے کوئی جج ایسا ہے جس کو پی ایم ایل نے ہینڈ پک کیا ہے؟ تو پھر آپ ہینڈ پک کا لفظ کہاں سے استعمال چلیں وہ آپ دیکھتے ہیں رانا صاحب، آپ کی بات ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ججز ایک چینل پہ بیٹھ کے جس کو لاکھوں لوگ اس وقت سن رہے ہوں گے، تو یہ آپ قوم کی خدمت کر رہے ہیں یا لوگوں کو ہم گمراہ کر رہے ہیں؟ بالکل ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی آپ ججز لائیں، جو آپ نے ایڈ بھی کرنے ہیں وہ بھی بالکل میرٹ پہ لائیں تاکہ وقت خود ہی بتا دے کہ بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں آپ کیسے لائیں؟ آپ کیسے، یعنی دیکھیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اتنی فرصت نہیں ملی کہ آپ یہ جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کو پڑھ ہی لیں. آپ پڑھ لی ہے اس لیے سوالات کہاں لکھا ہے ہم لے کے آئیں گے جج؟ سوری نہیں سن لیں نا، کیسے سوال اٹھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جج لے کے آئیں، ہینڈ پک جج لے کے آئیں. وہ جج حکومت نے لانے ہیں، حکومت نے. میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا یہ فکر ہے ان کو کہ یہ جو ججز آپ ایڈ کریں گے اور جو بینچز بنیں گے یہ ہینڈ پک ہوں گے، کیونکہ ان بینچز کی تشکیل میں کیسے ہینڈ پک ہوں گے؟ اسٹرکچر میں آپ کے ووٹ کا بہت زیادہ ہے نا، آپ کے ووٹ کی پاور زیادہ ہے. کیسے ووٹ زیادہ ہے؟ نہیں زیادہ پاور. آپ کو دیکھ آپ پڑھ تو لیں، آپ اپوزیشن دیکھ لیں، آپ پڑھ لیں کمپوزیشن، بتائیں کیا ہے کمپوزیشن. آپ گن لیجئے کہ اس میں اٹارنی جنرل ہے آپ کا ایک، گنے ہم گن لیں، چلیں گن لیں. چیف جسٹس آگے، ہاں آپ کے سینئر ججز آگے 4، پھر اٹارنی جنرل آگے، لا منسٹر آگے، ٹھیک ہے. نہیں بار کا نمائندہ ججز کتنے ہو گئے؟ 4-5 کا بند 7-5 بن جاتے ہیں نا آن این ایوریج. 7-5 کی ڈویژن. مالک صاحب اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے کوئی خدا کا خوف کریں، اس قوم کو اس طرح سے گمراہ نہ کریں. یہ پڑھ لیا کریں. ہم خدشات کا اظہار کریں رانا صاحب. 13 ممبر ہیں. نہیں سن لیں نا، سن لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں جناب، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں. 1+4 ہو گیا. سیدھے ٹھیک 1+4 ہو گیا، 5 ہی ہو گئے نا. ہاں جی بالکل ہو گئے. اس کے بعد 5 آدمی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ہیں. ٹھیک 2 پارلیمنٹ سے ہو گئے، 2 سینٹ سے، ایک ایم ایل اے، ایک سینیٹر. 2 سینٹ سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ کا ایک سینٹ سے ہوگا، ایک ٹوٹل. میں پارلیمنٹیرینز کی بات کر رہا ہوں، 2 سینیٹرز 2 ٹوٹل. سن لینا ٹوٹل جو ہے نا وہ 2 اپوزیشن کے ہوں گے. ٹھیک 2 گورنمنٹ کے ہو گئے، 2 ہو گئے اپوزیشن کے. اس کے علاوہ اٹارنی جنرل اور وزیر قانون اور ایک اقلیتی ممبر یا خاتون جو مقرر کرنی ہے. یہ 3 اور 2 5 ہو گئے گورنمنٹ کے. یعنی 5 جوڈیشری کے ممبر ہیں، 5 ہی گورنمنٹ کے ہیں. یہ ہو گئے برابر. اور کاسٹنگ ووٹ جو ہے وہ 2 اپوزیشن کے ہیں اور ایک بار کا ممبر ہے. آپ کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے ہیں، آپ نے پک کرنے ہیں، آپ کے ہینڈ پک بار کا بھی ایک بندہ بیچ میں ایڈ کریں، بار کا بندہ بھی ایڈ کریں. ہاں بار کا ایک بندہ اور اپوزیشن کے 2 بندے. یہ 3 بندے جو ہیں یہ کاسٹنگ ووٹ ان کے پاس ہوگا. جوڈیشری کے بھی 5 ہیں، گورنمنٹ کے بھی 5 ہیں. یہ وہ بیلنس ہے جو جوڈیشل کمیشن میں اس وقت قائم کیا گیا ہے. نہ وہاں پہ جوڈیشری جو ہے وہ اپنی من مانی کر سکتی ہے جس طرح سے پہلے کرتی رہے کہ ایک چیمبر کے 3 جج. اور ججز کی تو میں بات نہیں کر رہا. میں تو ہم تو چاہتے ہیں یہی ہے کہ بیلنس ہی ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ بیلنس ہی ہو. چلے ابھی ووٹنگ ابھی جب آگے بنے گا ہم دیکھ لیں گے، اس وقت آپ سے پوچھ لیں گے جب یہ بیلنس جو ہے یہ بیلنس وہی بیلنس ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی بھی متفق تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی متفق تھے. اور بھی بحث کر لیں گے. جی میرے دوستو، آپ نے دیکھا کتنی لتر پریڈ اس کو کہتے ہیں پنجابی میں. زبردست قسم کی رانا کیا بات ہے بھائی، ببر شیر لگا. اچھا اب باتیں کرنے کو بہت ساری ویڈیو چونکہ بہت لمبی ہو گئی ہے. کل
KPK کے لوگوں وہ جو لوگ اریسٹ کیے ہوئے تھے ان کو ان کی پیشی تھی, ان کو پتھراؤ کر کے آزاد کروا لیا گیا یا دوبارہ اریسٹ ہوئے ہیں, کیا ہوا ہے وہ بھی خبریں ہیں میرے پاس تھوڑی سی, اس کے اوپر بھی بات کریں گے لیکن دوسری ویڈیو میں. فی الحال سرد درس میں اجازت دیں. تو وعدہ وہی میرے ساتھ کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے, دعاؤں میں آپ مجھے یاد رکھیے گا, میں دعاؤں میں آپ کو یاد رکھوں گا. اللہ حافظ.